یہی ڈیسپریٹ جرنی دنیا کا ایک موضوع بنا ہوا ہے، ڈیسپریٹ جرنیز، کہ دیکھیں سارا لیٹن امریکہ از ہیڈنگ ٹوورڈ یو ایس اے، چلی سے، برازیل سے، ارجنٹینا سے، کولمبیا سے، بولویا سے، ایکویڈور سے، گوٹمالا سے، ہنڈوراس سے، پناما سے، سورینام، سارا افریقہ، موزمبیق، ملاوی، ساؤتھ افریقہ، گنی بساؤ، برکینا فاسو، چاڈ، مالی، سوڈان، لیبیا، موراکو، ٹیونس، ایجپٹ، سوڈان، یوگنڈا، برونڈی. Everybody is wishing to move into Europe. Tell me the reason. اگر یورپ میں اتنی خرابیاں ہیں، اگر امریکہ میں اتنی خرابیاں ہیں، why they are heading towards that. ایشیا پر آ جائیں. Every Syrian wants to move to Germany. Every Yemeni wants to move to Germany. Every Palestinian, every Jordanian wants to move to, and every Lebanese, every Iraqi, every Afghani, every Pakistani want to move to Germany. Tell me. کس منہ سے کرٹیسائز کرتے ہو؟ ان بچوں سے پوچھا جو باہر گئے ہوئے ہیں، کتنے افسوسناک بات ہے، اپنے پیرنٹس کو، اپنے محلوں، گلیوں کو، شہروں کو چھوڑ کر کس مجبوری میں گئے؟ وائی ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ٹو دبئی؟ جتنی مرضی تقریریں کر لیں ان کے حق میں، ہمارا مذہب گریٹ ہے، ہمارا ملک گریٹ ہے، ہمارا وطن، ہمارا وطن. وطن کیا چیز ہوتا ہے؟ وطن کے حکمران ہوتے ہیں. وطن تو زمین ہے، زمین نے کیا قصور کرنا ہوتا ہے؟ اس کو مس یوز، ابیوز اور اس کو لوٹ اور پلنڈر کرنے والوں نے وطن کو خراب کر کے رکھ دیتے. وہ تو زمین کا ٹکڑے کا نام ہے. جب غلط حکمران ہوں گے وہی ٹکڑا. یہی سعودی عربیہ تھا، یہی عربیہ کہہ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ کیا وہ پیارا وطن تھا؟ کہاں پیارا وطن تھا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو؟ کیا اس زمین کو چومیں؟ آپ اس زمین کو چوم سکتے ہو؟ یا وہاں جا کر رہائش پرماننٹ اختیار کر سکتے ہو کہ بچی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دو، یا کلون چھا جائے کہ بیٹی کا باپ ہو گیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، کلون چھا جاتی تھی جو ہی خبر پہنچتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اس نے کہا شرم سے چھپ جاؤں، کہیں گم کر لوں اپنے آپ کو، یا پھر بلاخر اسی بچی کو زندہ درگور کر دوں. قرآن کہتا ہے میں چومتا اس سرزمین کو کہ یہ عرب ہے. اس وقت میرے لیے تو کوئی ویلیو نہیں تھی. اس کی ویلیو کس نے بنائی؟ جب پروفٹ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کتاب دی قرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا بچی قیامت والے دن اٹھے گی اور بولے گی، ایک ہی سوال کرے گی، تم جواب نہ دے پاؤ گے. اے اللہ ان سب سے پوچھو مجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا تھا؟ کہتا اللہ کہتا ہے کیا جواب دو گے؟ یہ چومنے کے قابل حکمران بناتے ہیں، قیادت بناتی ہے، لیڈرز بناتے ہیں، رہنما بناتے ہیں، اور یہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. پہلے بھی عرب تھا، پھر بعد میں بھی عرب بنا. اور وہ عرب کیا تھا؟ وہ اسکول آف تھاٹ کا نام تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آیا، اور ایسا آیا جس عرب کی کوئی ویلیو نہیں تھی گلوب پر. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک رتی کی ویلیو نہیں تھی عربین پیننسولا کی، اس لیے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں موجود تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر. ایک بھی حملہ نہیں کیا اس کے پاس. یہاں سے لینا کیا ہے؟ یہ خشک ریت کے پہاڑ ہیں. تبوک سے آگے رومن نہیں آئے، دمشق سے آگے پرشین امپائر نہیں آئی، عراق سے آگے، اس لیے کہ دجلہ فرات کا جہاں پانی ہے اس سے آگے کیا جانا ہے ریتوں میں. پھر یہ ایسی طاقت پکڑتے ہیں، اندازہ لگاؤ، نہ کوئی سیولائزیشن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی یونیورسٹی ایتھن جیسی، نہ کوئی فلاسفر، نہ کوئی کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیاں وہاں، نہ مدرسے کا کوئی سسٹم، نہ تعلیم کا کوئی سسٹم. صرف ایک ہستی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن لاتی ہے، ایک نصاب لاتی ہے، اور وہ نصاب ہے قرآن حکیم. اور اس نصاب کو لے کر سب سے پہلے نصاب کو اپلائی کرتی ہے اپنی ذات پر، اور ماڈل بن جاتی ہے سامنے. حکمرانی کائنات کی، کائنات کے مالک کی تصور نیا ملتا ہے. ساورینٹی ریسٹ ود آلمائٹی اللہ. اقتدار اعلیٰ کا تصور نیا دیتا ہے دنیا کو. اقتدار اعلیٰ کا تصور کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کا سلطان، مالک، کریٹر، پروردگار، پرورش کرنے والا وہ
خدا واحد ہے، اور اس نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا اپنی تینوں انداز کی جو زندگی ہیں، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، آپ کی اقتصادی زندگی ہے، اور آپ کی سیاسی زندگی اور معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری اس کمپینڈیم کے حوالے سے ڈھال لو اگر آپ دنیا میں ممتاز ہونا چاہتے، اور کیسے ڈھالو، یہ عملی نمونہ آپ کے سامنے، ان کو اسوہ حسنہ کا نام دیا۔ آپ سب سے ممتاز یہ ہستی اس وجہ سے ہوئی کہ اس ہستی نے قرآن کو خود پر حاوی کر دیا، غالب کر لیا، سراپا قرآن بن گئے، اور جس پھر فالوورز ہوئے، لوگ پریکٹس دیکھتے ہیں، پریکٹیکل دیکھتے ہیں، اس کے بعد اتنی طاقت پکڑتے ہیں، ان میں اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ اس وقت آئی ایم ایف تھا، نہ ورلڈ بینک تھا، نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، کہیں سے مدد نہیں آتی تھی، نہ پرشین امپائر سے ایک ریال آیا ہو، یا رومن امپائر سے کوئی ایک اشرفی آئی ہو، اپنے وسائل سے اٹھتے ہیں اور دونوں بڑی سلطنتوں کا تخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ If we are not like that, if we are beggars, what is the reason behind that?